بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ حضرت ختیجہ ہی وہ خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ مکہ کی صاحب ثروت خاتون تھیں۔ آپ کے کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے۔ آپ کو حضرت ختیجہ سے بے پناہ محبت اس لیے بھی تھی کیونکہ ان کے بطن سے آپ کو اولاد ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ انتہائی نیک خاتون تھیں، اور ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غم زدہ ہو گئے تھے، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، اور اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا۔ حضور حضرت ختیجہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان سے بہتر کوئی بیوی مجھے نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار مکہ نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ حضرت ختیجہ 25 سال تک حضور کی اکلوتی زوجہ رہیں۔ ان کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ عمر میں حضور پاک سے بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ سب سے پہلے ام المومنین کا لقب بھی آپ کو ہی دیا گیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں ادا نہیں کی گئی؟ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تب رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لیکن آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، اور نماز جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کوئی بھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے کوئی احکامات آئے تھے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت 11 رمضان المبارک تھا، اور رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد بھی روزے سے نہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی زوجہ محترمہ کو قبر میں اتارا۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 10ویں سال بنی ہاشم کے شعیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ آپ 65 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کی جنت معلیٰ میں تدفین کی گئی۔ آپ کا نام نامی ختیجہ، کنیت ام ہند تھی، والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ آپ ہمیشہ حضرت ختیجہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب دشمنوں نے مجھ پر ظلم و ستم کیے تھے، اور اس وقت انہوں نے میری مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا۔ سیدہ ختیجہ کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت بالکل سچ اور برحق ہے کہ آپ مالی حوالے سے عرب میں اس قدر مضبوط تھیں کہ زمانہ اسلام سے قبل ہی آپ کو اہل عرب ملکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ اور مالکہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ عرب کی ملکہ نے کائنات کے سردار پر اپنی دولت لٹائی، اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتی تھی کہ کاش میرے پاس اور دولت ہوتی تو میں اسے اسلام اور بانیہ اسلام پر لٹاتی رہتی تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ جناب ختیجہ نے جب حضور پاک کو اپنا شریک حیات چن لیا تو اہل عرب اور خاص دین اس گھرانے کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ حضور پاک کا اس شدت سے اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا کہ حضرت ابو طالب اور ان کا گھرانہ یعنی سرور کائنات اور سیدہ ختیجہ بھی کئی ماہ تک شعیب ابی طالب میں محصور رہے، اور اس محصوری کے دوران اپنے چچا اور اپنی رفیقہ حیات کی قربانی اور ساتھ دینے کو حضور اکرم اکثر اوقات یاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ حقیقت بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ نزول وحی کے سب سے پہلے مرحلے سے لے کر آخری سانس تک سیدہ ختیجہ الکبریٰ نے رسالت اور نبوت کی نہ صرف دل و جان سے تصدیق کی بلکہ اس کی نشر و اشاعت اور توسیع کے لیے ہر مرحلے پر ساتھ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب نماز کا حکم ہوا تو قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور اکرم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھاتے تھے، جبکہ میں اور سیدہ ختیجہ پہلے مقتدی ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام اور حضرت سیدہ ختیجہ کا ساتھ اور رفاقت کس قدر گہری اور قدیم ہے۔ حضرت سیدہ ختیجہ نے زمانے کو خاتون جنت کی شکل میں تحفہ دیا، اور اسلام اور بانیہ اسلام کا تحفظ
جانوں اور مال اٹھا کر کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہر دور کی عورت کے لیے رہنما، مثال اور نمونہ ہیں۔ گھر کے اندر رہنے والی خاتون ہو یا گھر سے باہر امور انجام دینے والی خاتون ہو، ہر کسی کو بی بی کی سیرت سے رہنمائی ملے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔